نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے۔ اب یہاں سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے واقعہ ہے کہ میں اپنی خالہ ام میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھا۔ میں نے وہیں رات گزاری اور اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے۔ اس سے ملنے والے کتنے پیغامات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی دلوں کی کشادگی پتہ چل رہی ہے۔ حجرے تنگ تھے، اس کے باوجود حجرے میں جگہ ہے۔ آپ کا صلہ رحمی کا درس، آپ کے سسرال والوں کے ساتھ درس پتہ چل رہا ہے۔ بیوی کے بھانجے کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شفقت اور پھر آپ کے تہجد کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سو گئے۔ پھر رات کی آخری تہائی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں ملیں، جاگنے کی دعا پڑھی، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تہجد کے وقت جاگتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو گویا تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے بخشش مانگنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی آخری تہائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا میں اترتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے سارے گناہ بخش دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت بخشش کی دعا مانگنے کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آخری 10 آیات تلاوت کرتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سوتے وقت اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات صبح جاگتے وقت پڑھتے تھے۔ تو ان کی فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ تو گویا ہم سب کو بھی اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 190 پہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کلام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آیت نمبر 191 سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ ذکر لیٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت اجازت دے رہی ہے۔ فکر آخرت سے آشنا ہو کر سیانے کیا کرتے ہیں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔
آیت نمبر 192 پہ آ جائیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اب ذرا یہاں رک کر سیانوں کی صفتیں دہرا لیں. کیا کرتے ہیں سیانے؟ ذکر کرتے ہیں. جس ذات کا ذکر کرتے ہیں اس کی تخلیق، آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں. پھر فکر آخرت سے آشنا ہو جاتے ہیں. فکر آخرت سے آشنا ہونے کے بعد جہنم سے پناہ کی دعائیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. آیت نمبر 193 میں دیکھیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کیا کہا پکارنے والے نے؟ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. یعنی وہ پکارنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن کو مان لو، اللہ کی مان لو، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مان لیا، ہم نے ضد نہیں کی. اب آپ بتائیں کہ قرآن کی محفل میں شامل ہونے کے بعد سیانے کون ہیں؟ کون سیانے ہیں اللہ کے ہاں؟ جو قرآن و حدیث کو سننے کے بعد آمنا کہہ دیتے ہیں، اس کو ماننے کے بعد اس کی مان لیتے ہیں. یہ ہیں اللہ کے ہاں سیانے. اللہ ہمیں بھی فکر آخرت عطا کر دے. قرآن پڑھ کر آمنا کہنے والا بنا دے. ہمیں اپنی برائیوں کی اصلاح کی فکر عطا کر دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 194 میں آ جائیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لا اکفرن عنهم سیئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. روایت میں ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا لائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے. دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزہ لائے تھے. آپ سلم فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رکوع کی آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان سے کہا، میں تو یہ لایا ہوں.
آیت نمبر 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ وبئس المہاد، جو بدترین جائے قرار ہے۔ آیت نمبر 198، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر الابرار۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ آیت نمبر 200، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو یہ 4 نکاتی طریقہ ہے جو ہم نے سورہ آل عمران سے سیکھا ہے۔ دہرا لیں ذرا، کیا کہا گیا؟ اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ، تو ہم نے ان سب پر عمل کرنا ہے۔ اللہم اجعل لی صبورا واجعل لی شکورا، اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا، اللہ ہمیں دین پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رستے پر استقامت عطا فرما، ہم سب کو متحد کر دے، ہمارے دین کے اتحاد میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی رسی میں پرونے میں کوشش کرنے والیاں بنا، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرما، ہماری مدد فرما، اللہم آتی نفسی تقواہا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نفس کو اپنا تقوی عطا فرما، اللہ ہمارے اگلے پچھلوں سب کو جنت عطا فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔